میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بیان و مجلس اقبال، علامہ اقبال کے متعلق۔ اسی حوالے سے میں ایک مختصر سی گفتگو آج آپ کے سامنے آپ سے کر رہا ہوں۔ اقبال پر آپ جتنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، طویل سے طویل لیکچر دیے جا سکتے ہیں، اور ان کے مختصر تعارف کے لیے بھی بہت وقت چاہیے، لیکن میں انتہائی مختصر انداز سے ایک دو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا جو میرے سامنے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اقبال قومی شاعر تھے؟ ہر جگہ ہم نے کتابوں میں پڑھا لکھا ہوا کہ اقبال قومی شاعر ہیں، اقبال واز اے نیشنل پوئٹ۔ یہ درست ہے کہ اقبال کو ملت اسلامیہ کا درد تھا، وہ مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا پیغام بڑا آفاقی رہا ہے۔ ان کی عظمت اور ان کے تصورات کو صحیح انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے آنے والے لیکچرز میں یا گفتگو کہہ لیجیے اس میں واضح کروں کہ اقبال ایک عالمی شاعر تھے، the world poet, the national poet, international poet۔ تو یہ صحیح ہے کہ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطۂ ارضی کی بات کی، چاہے وہ انگریزی حکومت کے زیر نگیں ہو علیحدہ سے جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہوں، یا بالکل آزاد ہو، دونوں طریقے سے۔ جو 1930 میں انہوں نے خطبہ دیا تھا الہ آباد میں، اس میں انہوں نے پوری طرح سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اقبال بے شک مسلمانوں کی حالت زار سے واقف تھے اور اسے بہتر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس لیے اس کے جو اہم نقطہ اس میں بیان کیا جاتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں اقبال کو، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال مسلمانوں کو ایک آئیڈیل قوم کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، ایک مثالی سوسائٹی کے طور پہ۔ ایک مثالی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو ایک ایسا لاہ عمل تراشتی ہے جس پہ وہ بھی چل کے کامیاب ہو سکتی ہے اور پوری دنیا اور پورا عالم بھی۔ تو ایک یہ تصور کہ اقبال محض قومی شاعر تھے، میرے خیال میں درست نہیں۔ اقبال قوم کے لفظ سے تو ویسے ہی میرے پسند نہیں تھا، ملت کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ ملت سے ان کی مراد یقیناً ملت اسلامیہ تھی، لیکن ملت اسلامیہ ان کے خیال میں ایک آئیڈیل ملت تھی، ایک آئیڈیل سوسائٹی پریزنٹ کر سکتی تھی۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تصور کوئی زیادہ درست تصور نہیں کہ ہم ان کی عظمت کو محدود کر دیں، ان کے کلام کو، ان کے پیغام کو محدود کر دیں صرف ان مسلمانوں کے لیے جو بر صغیر میں موجود تھے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جب ہم انہیں قومی شاعر کر کہتے ہیں یا ملی شاعر کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہتے ہیں، تو کیا جو کچھ اقبال کہنا چاہتے تھے وہ ہم سمجھ سکے ہیں؟ کیا اقبال کی آئیڈیل قوم یا آئیڈیل ملت وہی ہے جو اب موجود ہے یا اس وقت موجود تھی؟ بالکل ایسا نہیں۔ اقبال کے سامنے ہم نے جو اقبال نے تصورات پیش کیے وہ تو اس پہ تو ظاہر ہے کہ ہماری شومی قسمت کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے۔ اقبال
تقدیر کے مخالف تھے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات جو ہوتے ہیں وہ صرف تقدیر کو سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور جو مرد مومن ہے وہ تو بہت بلند ہوتا ہے، بڑے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتا ہے، صاحب عمل اور صاحب کردار ہوتا ہے. پھر اقبال اس تصور کے بالکل خلاف تھے جو آج کل ہمارے ہاں موجود ہے یا اس وقت ہمارے ہاں موجود تھا، خانقاہی نظام. وہ تصوف جو رہبانیت سکھاتا ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کا تصور، محض رسوم و رواج کا تصور، رسمی عبادات کا تصور، وہ نہیں تھا. وہ اقبال کا شعر آپ جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، میں جو سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اقبال تو ایک ولولہ تازہ دینے کے لیے آئے تھے، اور بے شک اس میں مسلمان ان کے سامنے تھے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن مسلمان ایک آئیڈیل نیشن کے طور پہ سامنے تھے. وہ نیشن جو محض تقدیر پرست نہیں ہے، جو یہ تصور نہیں کرتی کہ اس کے لیے فیصلے پہلے سے ہو چکے، بلکہ جو کردار پہ یقین رکھتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہی اس کا جو تعلق ہے وہ کردار سے ہے. یہ دیکھیے اقبال کا ایک شعر بھی سامنے ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. بے شک یہ لاہور سے بخارا اور سمرقند کا ذکر انہوں نے کیا ہے. پھر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جب ریکمینڈ کیا گیا کہ علامہ اقبال کو بھی نوبیل ایوارڈ دیا جائے، تو یہ مشکل پیش آئی کہ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، ہندوؤں نے، باقی لوگوں نے، کہ صاحب وہ تو مسلمانوں کے شاعر تھے. مانا کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے، اسلام پہ ان کا یقین تھا، لیکن وہ تمام انسانیت کے شاعر تھے، تمام انسانیت کو وہ بلند لکھنا چاہتے تھے. تو دیکھیے نا، جیسے یہ ایک شعر ہے میرے سامنے، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. یعنی خاک کو پہاڑ جیسی قوت میں نے عطا کی. یہاں پوری انسانیت مراد ہے. تو ایک ہی اس پر ہم پھر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. اچھا، اقبال روایت پسند شاعر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، روایت پسند مفکر نہیں تھے، بلکہ وہ تو اجتہاد کے قائل تھے. اور بدقسمتی سے وہ لوگ جو انہیں اپنا شاعر کہتے ہیں، وہ اجتہاد کے تصور ہی سے واقف نہیں، وہ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے. بس پتھر کی طرح جہاں جم گئے وہیں جم گئے. نئی دنیا کے تقاضے، نئے عہد کے تقاضے ان کی ملحوظ نظر ہیں ہی نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی روح کے مطابق تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. اور علامہ اقبال نے اس تصور کو بڑا عام کرنے کی کوشش کی کہ نئے حالات کے مطابق اسلام کی انٹرپریٹیشن، وہ ان کے لیکچر ہے نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی نئی توجیہ پیش کی جائے نئے حالات کے مطابق. اور اگر آپ اسے پڑھیے گا تو آپ کے تمام تصورات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جو آپ اقبال کے بارے میں رکھتے ہیں. پھر اقبال یہ ذات پات، فرقہ پرستی، اس کے بالکل قائل نہیں تھے. وہ ایسے اسلام کے قائل تھے، وہ ایسی انسانیت کے قائل تھے جو انسانیت سے محبت کرتی ہو. انہوں نے اسے واضح طور پہ یہ تصور پیش کیا تھا کہ
یہ جو فرقہ پرستی ہے، یہ جو اسلام کو تقسیم کرنے کی کاوش ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور تمام انسانیت کو ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو صرف شاعر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے میں تو ایک پیغمبر ہوں، ایک پیغام دینے والا ہوں، اور تن آسان لوگوں کو میں ایک قوت پیدا کرنے والا ہوں جو تقدیر کے طلسم کو توڑ کر خود ہی کے چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ان کا یہ کیا شعر ہے، نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہا نیست۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہا نیست۔ سوی قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میرا کوئی شعر سے تعلق نہیں، نغمے سے تعلق نہیں، بلکہ میں تو ایسے ریوڑ کو جو راستہ بھول گیا ہے اسے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس میں پوری انسانیت انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ خود اقبال مغرب میں بھی گئے، جرمنی رہے، انگلستان میں رہے، وہاں کا مطالعہ بھی کیا۔ وہ انگریزی وہ جو مغربی تہذیب سے بھی نالاں تھے اور مشرقی تہذیب سے بھی نالاں تھے۔ وہ ایسی تہذیب چاہتے تھے جو انسان کو عظیم بنا سکے، طاقتور بنا سکے، قوت دے سکے، عمل کی قوت پیدا کر سکے، ان میں چراغ ہمت فروزاں کر سکے، اور پھر پوری انسانیت مل کر اس دنیا کو ایسے خطوط پہ چلا سکے کہ انسان کے لیے یہ جگہ، یہ رہنے کی جگہ بنے، اچھی رہنے کی جگہ بنے۔ تو اقبال مثلا ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کی کون سی بات پہ عمل کیا ہے؟ اب اقبال کا تصور خود ہی، اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔ ہمیں اس کا اصل ادراک ہی نہیں کہ اقبال کی مراد خود ہی سے کیا تھی۔ اور پھر اقبال نے جس انداز سے انسانی مسائل کو لیا، تمام انسانی مسائل کو لیا، وہ صرف اقبال کا حصہ تھا۔ وہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں جمہوریت کا انداز ہے، وہ اس کے بھی حق میں نہیں تھے۔ تو پھر کون سی چیز ہم نے ان کی فالو کی؟ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ وہ جیسے جی ایس مل نے ان کی اپنی کتاب میں لکھا تھا آن لبرٹی، بلکہ اس کا تصور تھا کہ ووٹرز جو ہے وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ صرف وہ لوگ نہیں جو نمائندے کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ جو رائے دینے والے لوگ ہیں وہ صاحب الرائے ہونے چاہیے۔ ہر آدمی جس کو بات کی سمجھ ہی نہیں، جو پڑھا لکھا ہی نہیں، وہ صاحب الرائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے لوگ کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے جو حکومت کے یا ریاست کے امور کو چلا سکے؟ تو یہاں بھی اب دیکھیے کہ اقبال کے جو تصورات تھے، ہم اس پہ چلنے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ اسی طرح اور بہت سے تصورات ہیں جنہیں پیش کرتے ہوئے، جن پر بحث کرتے ہوئے، جنہیں پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پوری انسانیت کے شاعر تھے، محض شاعر مشرق نہیں تھے، نہ قومی شاعر تھے۔ وہ مغرب اور مشرق دونوں کی بیماریوں کو جانتے تھے، اور دونوں کروں کا، پوری دنیا کا علاج انہیں دینے کی کوشش کی، اپنی تمام شاعری میں، اپنی تمام نثر میں، اپنے تمام خطوط میں۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان کے جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سنیے اور اسے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔